ابھی میں نے آپ حضرات کو بیان کے شروع میں یہ بات کہی کہ زندگی میں اللہ نے جتنی بھی مصیبتیں یا پریشانیاں، تکلیفیں، بلائیں، وبائیں انسان کی آزمائش کے لیے بنائی ہیں، تو میں نے کیا فکرہ بولا تھا، ان سب کو ایک طرف کر دیں اور دو مصیبتوں کو ایک طرف کر دیں تو یہ دو مصیبتیں اس پہ پاری ہیں۔ تو جو میں نے کچھ تھوڑی سی بات کی ہے، وقت کیونکہ کم ہے، کچھ سمجھ آئی میری بات کہ میں نے جو بات کہی ہے کسی حد تک یہ ٹھیک ہے؟ ان دو مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اولاد کا نہ ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بالخصوص ہمارے پاکستانی ہندوستانی معاشرے کے اندر، کیونکہ یہ منافق ترین اور ظالم ترین معاشرہ ہے اور بے سمجھ اور جاہل ترین۔ اب ایک میاں بیوی کے ہاں میں جیسا میں نے پہلے کہا، اگر اولاد نہیں ہو رہی اس میں ان کا کیا قصور ہے، اور اگر تیرے ہاں اولاد ہو گئی ہے تو تجھے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو دوسری مصیبت جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے؟ اولاد ہے یا اولاد ہو گئی، اولاد جوں جوں پروان چڑھتی گئی نافرمان ہوتی گئی۔ تو لوالو اولاد نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا دکھ ہے، روگ ہے، اور خدا نخواستہ اولاد تو ہو گئی، اولاد ہونے کے بعد وہ نافرمان ہو گئی، تو میں یہ کہتا ہوں یہ اس سے بھی بڑا روگ ہے، اس سے بھی بڑا روگ ہے۔ اللہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لوگوں کے بوڑھے ماں باپ کے کرلاتے ہوئے کس طرح کے پیغامات آتے ہیں، کس طرح کے پیغام آتے ہیں۔ یعنی میں بعض دفعہ سوشل میڈیا والے مجھے بھیجتے ہیں تصویریں یا ان کے جو وائس میسیجز ہوتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز، میں پڑھتا ہوں، اتنی طبیعت آوازار ہوتی ہے، پھر اپنی اولاد کو بھی دیکھتے ہیں، پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے، مصیبت سے یا اللہ تم محفوظ فرما۔ اور جنہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے یا انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا جو بھی ان کی تمنا ہے، اے اللہ ان کے اوپر بھی آسانیاں فرما، ان کے اوپر بھی آسانیاں فرما۔ اللہ بڑو اولاد نافرمان ہو گئی، پل پل کا مرنا، پل پل کا جینا۔ کیوں؟ اب آپ نے گھر، آپ فریج لے کر آئے ہیں کس کام کے لیے؟ ٹھنڈک کے لیے۔ اے سی آپ نے لگایا گھر میں کس کام کے لیے؟ سکون کے لیے، اے سی کے لیے۔ آپ اے سی چلائیں، اس میں سے مٹی نکلے اور گرم ہوا نکلے، آپ نے کہنا میں ایسے اے سی نو چولہے پانا، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ فریج آپ لے کے آئے ہیں، ریفریجریٹر لے کر آئے ہیں، ڈیپ فریزر لے کر آئے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے گھر میں ٹھنڈا پانی ہوگا، برف ہوگی، گھر میں کھانے رکھیں گے خراب نہیں ہوں گے۔ اب کھانا رکھیں تو خراب ہو جائے، پانی رکھیں تو وہ برف نہ جمائے، تو آپ کو اس سے سکون ملے گا؟ اذیت ملے گی، تکلیف ملے گی۔ آپ یہ کہیں گے کون سا پل ہو میں اس فریج کو اٹھا کے سڑک پہ پھینکوں، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکوں، یہ اے سی ہے اس کو اٹھاؤ، اس کو نکالو کمرے سے۔ اللہ بولو ان نعمتوں کے بارے میں تو یہ ہم کر سکتے ہیں، اولاد کو کہاں پھینک دیں؟ جس اولاد کو اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک، سینے کی ٹھنڈک بنایا ہے، جب ادھر سے گرمی آنی شروع ہو جائے، پریشانی اور دکھ آنا شروع ہو جائے، تو وہ ماں باپ تو مر گئے۔ میں کئی بار کلینک پہ ہوتا ہوں تو مجھے وہ اپنے بڑوں کا وقت یاد آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ بچے آتے ہیں نا تو وہ اکثر اپنے نانا کے ساتھ، دادی کے ساتھ، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیوں پہ لے کر آتے ہیں، تو وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کلینک پہ پیڈ پڑا اس کو چھیڑ، کوئی چیزیں ٹیبل پہ پڑی اس کو چھیڑ، ہاتھ لگا، ایسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو ہم ٹوکتے ہیں کہ بیٹا نہیں کر، لیکن میں ایسے غور سے دیکھتا رہتا ہوں، مجال ہے کہ دادا چوں سے چوں چوں بھی کر دے، چوں چرا بھی کر دے، نانا ہے تو چوں چرا بھی کر دے، نانی ہے تو چوں چرا بھی کر دے۔ یعنی ایسے سکون ڈاٹ کام ہوتے ہیں، ایسے ٹھنڈے ہوتے ہیں نا، یعنی ان کے اندر ایسی تمانیت اور خوشی ہوتی ہے اپنے پوتوں نواسے نواسیوں کو دیکھ کے۔ کیوں؟ یہ ان کا نفع ہے، اولاد ان کا کیا تھا؟ سرمایہ تھا، کیپٹل تھا، یہ ان کا پروفٹ ہے۔ تو اولاد، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیوں کو دیکھ کے جو دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، وہ ان کا ویسے سینہ چھوڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے وہ نافرمان ہو جائے، ماں باپ بھی رل گئے اور وہ پیچھے والے اوپر والے بھی رل گئے۔ اور اگر پہلی اولاد ہے، صرف ہماری اولاد ہے، پہلا ہی رشتہ ہے، نانا نانی ابھی نہیں رہتے ساتھ، وہ اولاد نافرمان ہو گئی، تو سب سے بڑی تکلیف، پہلی تکلیف کس کو پہنچے گی؟ ماں باپ کو۔ تو لوگوں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہ معاشرے کے عجیب، اس دنیا کے عجیب اصول ہیں۔
آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جائے گا. بچہ ہی بڑا اچھا ہے, بچہ ہی بڑا نیک ہے, بچہ ہی بڑا ذہین ہے. اور اگر ذرا سا غلط کام کر لیا, ہاں جی یہ ماں پیو نے تربیت کی تھی, یہ تربیت کی تھی, جنجدہ یہ پیو منجدی ہو گئی اولاد. یہی حال ہمارا ہے. کوئی ہمارے پاس آ کے مرید ہو رہا ہے 50 سال کی عمر میں, کوئی 35 سال کی عمر میں, کوئی 40 سال کی عمر میں, کوئی 25 سال کی عمر میں, کوئی 20 سال کی عمر میں. گھر میں لڑ پڑتے ہیں تو عورتیں ان کے ہمیں تانے دیتی ہیں, یہ آپ کا مرید کر رہا ہے. ایک ہمارے ساتھی ہیں یہاں آتی ہیں, فوج میں ہوتے ہیں, تو وہ اس صاحب نے کہیں گھر آئے ہوئے تھے, واپس میں میاں بیوی کی کھٹپٹ ہو گئی, انہوں نے 2-4 اس کے منہ پہ لگا دی. اب اس خاتون نے وہ تصویریں لے کے مجھے بھیجی, مجھے واٹس ایپ کی, اور نیچے لکھا ہوا تھا یہ آپ کے مرید کے کارنامے ہیں. اب مجھے بتاؤ, میں مارنا سکھا رہا ہوں؟ اولیاء اللہ تو محبت کرنا سکھاتے ہیں, یا ہم اپنی بیویوں کو مارتے ہیں, یا آپ کو مارنا سکھا رہے ہیں بھائی اینج نہیں تو اینج مارنی ہے. تو پھر جب اس نے اور بھی کافی بدتمیزی والے فکرے لکھے ہوئے تھے, تو پھر میں نے اسے یہ کہا کہ جب تیرا میاں میرے پاس آ کے مرید ہوا ہے, اس کو ابھی میرے سے مرید ہوئے 1 سال 1.5 سال ہوا ہے, تو غالباً اس کی میرے اندازے کے مطابق عمر ہے 35 سال. تو مجھے 34 سال کا حساب دے دے, 15 مہینے کا میں دے دیتا ہوں. تو مجھے 34 سال کا دے دے, اور تیری شادی کو اگر 5 سال ہوئے ہیں تو 30 سال کا حساب اس کے ماں باپ سے لے لے, 5 کا تو دے دے, تو 15 مہینے کا میں حساب دے دیتا ہوں. تو میرے سے 35 سال کا حساب کیسے مانگ رہی؟ جو تربیت کا وقت تھا وہ ماں باپ کا تھا, انہوں نے کرنی تھی. وہ جو پہلے 5-7 مہینے ہوتے شادی کے میاں کو اپنی مٹھی میں کرنے کے, وہ تیرے پاس تھا. ہمارے پاس تو جنگلی درندہ جب بن گیا اس وقت آیا. یہ تو نسبت کا فیضان ہے. اللہ رسول کی بات سنتے سنتے اس کا دل بدل گیا, اس نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. جو 35 سال کا بگڑا ہوا ہے اس کو صحیح کرنے کو 35 مہینے تو لگیں گے, 35 مہینے تو لگے گے. تو اللہ والے یہ باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں, جب کوئی غلط کام مرید کرتا ہے تو سارے تانے کس کو جاتے ہیں؟ پیر کو. اس کا پیر بھی ویسا, اس کی نسبت بھی ویسی, یہ پیر خانے یہ سیکھنے جاتے ہیں. اور اگر مرید کوئی اچھا کام کر دے تو پھر پیر کا کوئی ذکر نہیں ہے. جی مرید ماشاءاللہ بڑا قابل ہے, بڑا قابل ہے. تو بین ہی میں نے ابھی بات کہی اولاد کی. اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں, یعنی آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹاپ کر جاتا ہے کسی امتحان کے اندر, تو ہر بندہ یہی کہے گا کہ بچہ بڑا ذہین ہے, بچہ بڑا ذہین ہے, بچہ بڑا ذہین ہے. اور اگر وہ اس کی سپلی لگ جاتی ہے, فیل ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اور ماں باپ توجہ نہیں دیتے, ماں باپ نے پڑھایا نہیں ہے, اس نے یہ نہیں کیا, حرام کھلاتے ہیں اس لیے بچے پڑھتے نہیں. تو سارا قصور کس پہ گرے گا, یا قصوروار کون ہوگا؟ ماں باپ. تو ہم ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو اللہ والوں وہ ایک ایسا غم نہیں ہے بلکہ ایسا روگ بن جاتا ہے کہ جو ماں باپ کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے, اور ان کی یہ دنیا جنت نہیں جہنم بن جاتی, جہنم بن جاتی. تو اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو اس روگ سے, اس غم سے, اس تکلیف سے, اس آزمائش سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. اللہ بولو اولاد نافرمان ہو, اولاد بے نمازی ہو. تھوڑے دن پہلے بھی میں نے بیان کیا, اس میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی. اولاد کے نافرمان ہونے کی کئی وجوہات ہیں, وہ اب میں ساری کھول نہیں سکتا, میں نے ایک وجہ پہ صرف بات کرنی ہے. ہم اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دعا سکھائی, ہمیں وہ دعا نماز میں شامل کر کے دی. دعا کس میں شامل کر کے دی؟ نماز کے اندر. اللہ نے قرآن اتارا, قرآن سورہ ابراہیم کی اسی آیت کو اللہ نے نماز کا حصہ بنا دی, انہی آیات کو نماز کا حصہ بنا دیا. جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پڑھتے ہیں. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی آپ نے نماز کے باہر نہیں پڑھی ہوگی, میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. آپ اللہ والو, آپ کی آنکھیں میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ آپ دیندار طبقہ ہو, آپ کا یہ حال ہے. تو جو میرا یہ بیان سوشل میڈیا پہ سونے کے جو دین سے دور لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ہم جب درود پڑھ کے یہاں تک پہنچتے ہیں, یعنی درود ابراہیم نماز میں درود پڑھ لیے یہاں پڑھتے ہیں, پھر تو ہم کہتے ہیں مولوی پھٹے چک دے سلام پھیر فٹافٹ.
ہمیں تو سلام پھیرنے کی پڑی ہوتی ہے، اور اگر اپنی نماز بھی پڑھ رہی ہیں یعنی بقیہ نماز یا نوافل پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے فٹافٹ ربی اجعلنی آ گیا تو نماز تو گئی۔ اللہ والے ساری جو تمہارا مستقبل ہے وہ اس دعا کے اندر ہے، جو تمہیں سب کچھ ملنا ہے، جو تم اوپر دعائیں مانگتے 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 درود پاک تک آئے ہو، اے بدبخت جب تو اپنے لیے مانگنے لگا ہے، جو تجھے ملنا ہے، جو تیری ضرورتیں ہیں، جس کے لیے تو جھولی پھیلا کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اب رب دینے پہ ہے تو لینے پہ ہے، تو لینے والا نہیں بن رہا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اب تو رب کے دینے کا وقت اور میرے لینے کا وقت آ گیا۔ جب میں نے کہا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی، وہاں سے لے کے درود پاک تک میں اللہ کو مناتا رہا، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجود کی حالت میں، کبھی اس کی کبریائی اور اس کی تسبیح کر کے، کبھی الوہیت اور ربوبیت کو بیان کر کے، کبھی قرآن پڑھ کے، پھر کبھی سجدے میں جا کے اپنی ناک رگڑ کے، پھر کبھی محبوب کی رحمت کے واسطے دے کے، اس کی زلفوں کے واسطے دے کے، درود پڑھ کے۔ یہ سارا تو میں نے اللہ کو منایا ہے، تو کس لیے منایا ہے؟ اے مسلمان، کیا تیری بے شرمی ہے؟ ہم کوئی لڑ پڑے تو مناتے ہیں، ان کو راضی کرتے، کس لیے؟ کہ یہ صلح کر لیں، ان کے دل مل جائے۔ ہم نے اب 4 نفل پڑھے، 4 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، 3 رکعتیں پڑھی، تو کس لیے پڑھی؟ اللہ کو منانے کے لیے اور خود اللہ سے پانے کے لیے۔ تو جب پانے کی باری آئی تو ہم نے کہا مولوی سلام پھیر فٹافٹ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جھولی پھیلا کے کس لیے بیٹھا تھا۔ تو اللہ والو، یہ دعا کی اگر ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو گھر گھر میں جو اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور اولاد بے نمازی ہو رہی ہے، کبھی اولاد بے نمازی نہ ہو۔ جب آپ یہ دعا آج کے بعد انشاءاللہ پڑھ رہے ہوں گے، یہ فقیر کی باتیں آپ کو یاد آئیں گی، جو ہی آپ پہنچیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ مجھے میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ کبھی یہ سوچ کے پڑھیے دعا۔ میں نے کہا نا، بار بار میں نے پنجابی میں کہا کہ ہم نے تو کم چکے آندا اس ویلے فٹافٹ۔ اللہ والو، جو بندہ دن میں ہر 2 رکعتوں کے بعد یہ دعا مانگ رہا ہے، ہر 2 رکعتوں کے بعد یہ دعا مانگ رہا ہے، 20 دفعہ دن میں یہ دعا مانگ رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، پھر بھی کہتے ہیں جی اولاد کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کبھی اولاد کے لیے دعا نہیں کی۔ اولاد کے لیے الگ دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں قرآن آ گیا وہاں الگ دعا کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ میں کہوں کہ یار خوش رہو، آباد رہو، شاد و آباد رہو، کیا میرے ان الفاظ کی وہ فضیلت ہے جو قرآن کی ہے؟ تو اللہ جس کو نماز مل گئی، نماز مل گئی، وہ فرما بردار ہو گیا، اللہ اس کے رسول کا اطاعت کرنے والا بن گیا، تو وہ جب اللہ اس کے رسول کا بن گیا تو وہ تو ماں باپ کے تو جوتے سر پہ رکھ کے چلے گا، پکڑ کے چلنا بھی چھوٹی بات ہے۔ جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ماں باپ کو کیا حقوق دیے یا میرے ماں باپ کے میرے پہ کیا احسانات ہیں، تو وہ جوتے اٹھا کے چلے گا؟ نہیں، وہ جوتے سر پہ رکھ کے چلے گا کہ میرے باپ کا جوتا ہے، میری ماں کا جوتا ہے، یہ زمین پہ نہیں میرے سر پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ نورانیت، یہ فیضان کہاں سے آئے گا؟ جب ماں نے یا باپ نے اس دعا کو سمجھ کے نماز میں مانگا ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اچھا اب دیکھیں، اب آگے ذرا راز کی بات ہے، اسرار کی بات ہے، یہ آپ کو علماء سے مسجدوں سے نہیں ملے گی۔ اس کے اندر ایک عجیب راز ہے، اس دعا کے اندر میں کتنی بار مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو دعا دو گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ دعا، اصول ہے نا، بد دعا دو گے تو بد دعا، گالی دو گے تو گالی، کسی کو محبت دو گے تو محبت۔ پھر میں پڑھے لکھے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو عقلی طور پہ یہ مسئلہ سمجھنا ہے تو میں عقلی طور پہ سمجھا دیتا ہوں کہ نیوٹن تھرڈ لا آف موشن، ایکشن اینڈ ریئیکشنز آر آلویز ایکول بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن۔ عمل اور رد عمل ہمیشہ برابر ہوتے ہیں لیکن ان کی سمت کیا ہوتی ہے؟ مخالف۔ یہ نیوٹن کا تیسرا قانون ہے، یا حرکت کا تیسرا قانون بھی اس کا، تھرڈ لا آف موشن بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب آپ نے دعا مانگی، کیا مانگی؟
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، میری دعا کو قبول کر دے۔ اب اس حصے کو الگ کر دے، اس حصے کو الگ کر دے۔ اللہ والو جو مکھن ہے، جو کریم ہے، وہ اگلی آیت کے نیچے اللہ نے چھپائی ہوئی ہے، اگلے ٹکڑے کے اندر چھپائی ہوئی ہے۔ راز اللہ نے اگلے ٹکڑے کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ یہ تو آپ مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ، اردو میں بھی مانگ لیں گے، سرائکی پنجابی سندھی میں بھی مانگیں گے، یا اللہ مجھے پکا نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی پکا نمازی بنا دے، اے اللہ میری دعا کو قبول کر۔ ملتے جلتے فکرے ہم بھی بول لیتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ساتھ اس کے جوڑا ہے، اصل اللہ والو راز اس کے اندر ہے، کریم اس کے اندر ہے، سارا نچوڑ اس کے اندر ہے۔ آگے کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولی والدیہ، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ یوم حساب یعنی میدان معاشر میں قیامت کے دن میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اب دیکھیں میرے ماں باپ فوت ہو گئے، آپ میں سے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اب ہم اللہ نے ایسی خوبصورت دعا سکھائی، ایسی خوبصورت دعا سکھائی کہ ماں باپ مر گئے تو ماں باپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اولاد آ گئی اس کا بھی اکاؤنٹ کھل گیا ہے۔ یعنی اس کو آپ سادہ زبان میں یوں سمجھ لے کہ ایک تیر سے دو شکار، 2 birds with 1 stone۔ ایسی خوبصورت دعا، ایسی حکمتیں۔ یعنی میں دعا مانگ رہا ہوں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پہلے اپنے لیے، شیطان نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی تھی۔ یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا۔ اس لیے میں شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ابلیس یعنی عزازیل سالک تھا، مجذوب نہیں تھا۔ مجذوب ہوتا تو مردود نہ ہوتا۔ اس نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی تھی۔ تو اللہ نے دیکھے، اللہ کے کلام کا حسن دیکھے، حکمتیں دیکھے، اللہ نے بات ہی کی ہے، اور پہلا چلیا اپنی مانگ، پہلے اپنی قبر ٹھیک کر، اپنے آپ کو ٹھیک کر، پھر کس کو کر؟ اولاد کو، پھر کس کو کر؟ ماں باپ کو، پھر کس کے لیے؟ تمام ایمان والوں کے لیے، قیامت تک کے لیے آئیں گے۔ اب کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے میری اولاد کو نمازی بنا دے اور میری دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، بخش دے، اور تمام ایمان والوں کو بخش دے یوم یقوم الحساب، یوم حساب کے دن۔ تو اللہ جب ہم یہ دعا سمجھ کے مانگیں گے تو کیا ہے؟ ایک ہم اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدل دیں گے کہ ان کے لیے ہم پیچھے سے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور ایک اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ مجھے پکا نمازی بنا دے، مجھے پکا نمازی بنا دے۔ پھر اس ساری دعا کو کیا ہے؟ ربنا تقبل، اے اللہ میری دعا کو قبول کر، میری عرض کو، میری اس گزارش کو، میری اس گریہ کو، میری اس درخواست کو، میری اس عرضی کو قبول کر لیں۔ تو اللہ کو سارا کچھ اس کے اندر ہے، لیکن جب لینے کی باری آتی ہے تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کون سا کوڑا برس رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بس سلام پھیرو تو جوتے چکو تو نکلو، اور بعد میں پیر صاحب دعا کرو، حضرت صاحب دعا کرو، مولانا صاحب دعا کرو۔ بھائی تو جب خود رب سے منگتا بن کے مانگ رہا تھا، جس طرح میں نے کہا کہ تو نے کہا اللہ اکبر، تو نے اللہ اکبر سے لے کے انک حمید مجید تک اللہ کو منایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر سے لے کے انک حمید مجید تک آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کو منایا ہے۔ کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجود کی حالت میں، کبھی جلسہ کی حالت میں، کبھی تشہد کی تحیات کی حالت میں، کبھی نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ کے اس کو منایا ہے۔ اب اللہ عرشوں سے آواز دے رہا ہے، بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو نے امیدیں یہ لگائی میں پیر صاحب کو دعا کرواؤں گا، میں مولوی صاحب کو دعا کرواؤں گا۔ اللہ کہتا ہے تو نے میرے سامنے ناک رگڑی، اپنے آپ کو پست کر کے رکھ دیا، میرے سامنے کھڑا نہیں ہوا۔ مانگ، میرے دربار میں آیا تو خالی چلا جائے گا؟ ہم نے مانگا ہی نہیں۔
یہ جو دعا ہے جو دل کے ساتھ مانگنی چاہیے، سمجھ کے مانگنی چاہیے، ادھر ہمارا دھیان نہیں ہے۔ نماز کے بعد اردو میں جو دعا مانگی جاتی ہے، پنجابی سرائکی میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، حالانکہ وہ سنت کے خلاف ہے۔ نماز کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ نماز کے بعد، جس نماز کے بعد بقیہ نماز ہوتی ہے، مثال کے طور پہ عشاء ہے، مغرب ہے، ان کے بعد دعا ہے ہی نہیں۔ ان کے بعد دعا اتنی تھی، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیہ نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے، بقیہ نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ جن نمازوں کے بعد بقیہ نماز نہیں ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان نمازوں کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح کرتے تھے، اذکار ہے جو مسنون اذکار آپ حضرات کرتے ہیں۔ اور کچھ حدیث میں آتا ہے کبھی کبھار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی کروائی نماز کے بعد۔ اب ہمارے ہاں کیونکہ دین کا اتنا فہم نہیں ہے، اب جو دعا نہ مانگے ہم کہتے ہیں یہ وابی ہے، یہ کیا ہے؟ وابی ہے۔ اب حضرات نے دیکھا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، جب بھی میں نماز یہاں پڑھاؤں تو میں مختصر ترین دعا کراتا ہوں۔ مختصر ترین دعا کرانا سنت کے قریب تر ہے، اور ہم نے ان پیشہ ور مولویوں کو، پیروں کو، اور ایک ڈاکٹر جو مر گئے ہیں وہ جو ٹی وی پہ ہوتا تھا، 1.5 گھنٹے کی دعا ہوگی، 45 منٹ کی دعا ہوگی، باقاعدہ اشتہار لگتے ہیں، ریاکاری کے، مکر کے اشتہار لگتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، دعاؤں کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، اور جو تو مانگ رہا ہے اللہ سے اور اللہ دینے پہ راضی ہے، اور تو بول بھی رہا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب اللہ دینے پہ تو لے نہیں رہا۔ پھر میں نے اگلی بات کیا کہی کہ ساری کریم، سارا نچوڑ، مکھن آخری فکرے کے اندر ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں نے کیا بات کہی کہ دعا دو گے تو کیا ملے گا؟ دعا۔ اب آپ نے دعا کس کو دی ہے؟ پہلے میں تو آپ نے اپنے لیے مانگی، اپنی اولاد کے لیے مانگی، پھر اللہ سے گزارش کی یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے، یہ مضمون الگ ہو گیا۔ نیچے والا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ آپ نے دعا کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنے والدین کے لیے، اور تمام ایمان والے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہوں گے، ہمارے بعد بھی تو لوگوں نے یہی نماز پڑھنی ہے نا، یہی دعا چلنی ہے۔ تو وہ جو نماز پڑھ رہا ہوگا، یا آج کے دور میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو تمام ایمان والے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا۔ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ جب ہم اربوں کھربوں ایمان والوں کے لیے اور 2 اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، ادھر سے کیا آئے گا؟ ادھر سے کیا آئے گا؟ اللہ بولو، جس بندے کے لیے کھربوں لوگ عالم برزخ کے اندر، کھربوں لوگ یوں ہاتھ اٹھا کے یا اللہ جس نے ہمارے لیے دعا کی ہے، اے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کر لے۔ مجھے بتاؤ، اگر یہ دعا سمجھ کے مانگو تو تم کسی کی دعا کے محتاج رہ جاؤ گے؟ ایک نماز 2 رکعت کی بھی نماز پڑھو گے تو ایک بار یہ دعا پڑھو گے تو سلام پھیرو گے نا، نماز سے نکلو گے۔ تو اللہ والوں، جب آپ ایک بار کہو گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، واللہ عالم اربوں ہیں، کھربوں ہیں، کتنے لوگ ایمان والے گزر چکے ہیں، سب کے سب جو ہی نہیں تو دعا سمجھ کے کرے گا وہ تیرے لیے یوں ہاتھ اٹھائیں گے، یا اللہ یہ ہمیں جانتا نہیں تھا، ہمارے باپ دادا کا نام نہیں جانتا، میرا نام نہیں جانتا، یہ ہمارے لیے کرلا کرلا کے رو رو کے بخشش کی دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ اس نے ہمیں ٹھنڈ پہنچائی ہے، تو زندگی میں بھی اور آخر میں اس کو ٹھنڈ پہنچا دے۔ جو تمنا خواہشات ہیں ہم نے اس کو دعا کے لیے نہیں کہا، وہ بن مانگے بن کہے ہمارے لیے دعائیں کیے جا رہا ہے، اے اللہ تو بھی اس کو بن مانگے جو یہ چاہتا ہے عطا کیے جا۔ تو اللہ بولو، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کی دعائیں ہر 2 نفل پڑھو گے یا 2 فرض پڑھو گے آپ کو مل رہی ہیں۔ تو اس وقت ہمارا دھیان نہیں ہوتا، اور سلام پھیرنے کے بعد مولانا صاحب دعا تو کر دیں، قاری صاحب میری اماں بہت بیمار ہے دعا کر دیں، حضرت صاحب وہ میرا بچہ جو ہے وہ نشہ کرتا ہے دعا کر دیں۔ بھائی جب اللہ دے رہا تو آپ لے نہیں رہے تھے،
منع نہیں ہے دعا کا کسی کو کہنا یا دعا کروانا، وہ ایک الگ موضوع ہے، منع نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں آپ کو معلوم ہو کہ میں اللہ سے کیا کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہوں کہ اللہ میرے سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یوں نماز پڑھو، آپ کو ایک ایک لفظ کا معلوم ہو، ترجمہ موٹا موٹا مفہوم اس کا پتہ ہو، لفظ بلفظ نہیں بھی آتا، موٹا موٹا پتہ ہو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جب آپ اس دعا پہ آج آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام پہ جو آپ درود پڑھتے ہیں، درود کے معنی ہے دعا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے محمد کے اوپر رحمت نازل فرما۔ آپ نے حضور علیہ السلام کے لیے کیا کی ہے؟ دعائے رحمت، وہاں سے کیا آئے گی؟ دعا، آپ کے لیے بھی دعائے رحمت آئے گی۔ تو اللہ بولو ہم پہلے اللہ اکبر سے لے کے یہاں تک آئے، اتحیات تک آئے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کی، جب اپنے مانگنے کی باری آئی تو جھولی خالی لے کے گھر چلے گئے۔ تبھی اللہ والوں نماز ہم 20 سال سے نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز ہماری اتنی کمزور ہے جو ہمیں نہیں بدل پاتی، ہماری اولاد کو نمازی کیسے بنا دے۔ میں نے جمعرات کے بیان میں بھی یہ بات کہی کہ جو 20 سال سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی نماز نے اس کو اتنا شرمندہ نہیں کیا کہ وہ داڑھی رکھ لے، اس کی نماز نے اس کو اتنا شرمندہ نہیں کیا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، اس کی نماز نے آج کے دور میں اتنا شرمندہ نہیں کیا کہ مسجد میں موبائل بند کر لے، اس کی نماز نے اس کو اتنا شرمندہ نہیں کیا کہ میں مسجد میں یا خانقاہ میں کھڑے ہو کے دنیا کی باتیں نہ کروں۔ نماز کے اندر طاقت کا تو یہ عالم ہے، نماز کے اندر تو رہ کچھ نہیں گیا، تو وہ نماز میری زندگی نہیں بدل رہی۔ میں جن برائی کے کاموں میں ہوں ان سے نہیں نکل رہا تھا، جبکہ نماز کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر ہم بے حیائی کے کاموں سے نہیں روک رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیر از سم تھنگ رانگ، ہماری نماز کے اندر کمی ہے۔ تو جو نماز مجھے برائیوں سے نہیں روک رہی، سود سے نہیں روک رہی، رشوت سے نہیں روک رہی، زنا، بدکاری، آنکھوں کی زنا اور برائیوں، معاشرتی برائیوں سے نہیں روک رہی، تو کیا اس نماز کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میری بے نماز اولاد کو نمازی بنا دے؟ تو آج سے کون کون نیت کرتا ہے کہ میں نماز کو سمجھ کے پڑھوں گا؟ اللہ بولو آج سے نماز کو سمجھ کے پڑھنے کی نیت کرو جذبے کے ساتھ، اور بالخصوص اس دعا کو جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پہلے اپنے لیے دعا، پھر اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا، پھر اللہ سے التجا، یا اللہ میری اس درخواست کو قبول کر لے۔ اب یہ ساری کہانی ختم ہو گئی، اب رب کہتا ہے تیرے ماں باپ کا تیرے اوپر بڑا احسان ہے، ان کے لیے کر، ایمان والوں کا، مومنین کا تیرے پہ بڑا احسان ہے، کیوں؟ یہ دین پہنچانے کا وہ ذریعہ بنے ہیں۔ جب تو نہیں تھا تو وہ تھے، ان تک دین پہنچا، انہوں نے تیرے تک پہنچایا، تو ان کے لیے بھی دعا کر، ان کو بھی میری رحمت سے محروم نہ کر۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ بخش دے، اے میرے رب بخش دے، کس کو؟ میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو، کس دن؟ یوم حساب کو۔ تو اللہ بولو جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہو آپ کو یہ ادراک اور احساس ہو کہ میرے ماں باپ قبر میں میرے لیے دعا کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ احساس ہو، ادراک ہو، آپ کے اوپر ایسی توجہ کیفیت آپ کو نصیب ہو کہ میں جب درود پڑھ رہا ہوں تو میرا کملی والا میرے لیے دعا کر رہا ہے، میں کمی کمین چھوٹا ہو کے، امتی ہو کے اور 15ویں صدی کا مسلمان ہو کے اپنے نبی کے لیے دعائے رحمت کر رہا ہوں، تو کیا میرا نبی لجپال ہو کے میرے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا؟ تو لگڑو اس میت کو، اس ادراک کو، اس احساس کو پاؤ کہ جب میں نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ رہا ہوں تو آپ کو یقین ہو میرے کملی والے کے ہاتھ یوں اٹھے ہوئے ہیں، ید اللہ والے ہاتھ یوں اٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے دعا ہو رہی ہے، تو اللہ میرے نبی کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑے گا۔ اور جب یہ دعا پڑھے آخری رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا پڑھے تو آپ کو یہ ادراک ہو کہ میری ماں قبر میں میرے لیے دعا کر رہی ہے،
میرا باپ میرے لیے قبر میں دعا کر رہا ہے، اور تمام مومنین جن کے لیے میں نے دعا مانگی ہے اب وہ بھی میرے لیے دعا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہے۔ تو اللہ والو اگر یہ دعا سمجھ کے پڑھنا شروع کر دے اور اپنی اولاد کو بھی سمجھانا شروع کر دیں تو پھر تو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں۔ اب کیونکہ ہم غلطی کر بیٹھے، اب ہم کیا کر بیٹھے ہیں؟ غلطی کر بیٹھے۔ جس طرح میں نے آپ سے پوچھا کبھی سمجھ کے پڑھی، آپ سب نے کہا جی نہیں، تو باہر والوں کا کیا حال ہوگا؟ اب غلطی کر بیٹھے، اولاد ہو گئی ہے نافرمان، تو اللہ اولاد نافرمان ہو جائے، اولاد بے نمازی ہو جائے، اولاد منہ پھٹ ہو جائے، باپ کی نہیں مانتی، ماں کی نہیں مانتی۔ آج میں نے یہ موضوع کیوں کیا؟ آج ایک لڑکی نے میرا ہاتھ مروڑا ہے، میں اس لیے آج اتنا غصے کے ساتھ بول رہا ہوں اور تکلیف کے ساتھ بول رہا ہوں۔ یہ میں ابھی بھی بات کر رہا ہوں، یوں ہاتھ ہلاتا ہوں تو میری یہ انگلی درد کر رہی ہے۔ 7.5 سال کی بچی، بٹو صاحب کتنے سال کی؟ 7.5۔ اتنی لمبی اس کی زبان، ہمارے 4 بندوں سے وہ قابو نہیں آئی۔ اس کو ممس نکلے ہوئے تھے، منہ سارا سوجا ہوا، برا حال۔ وہ اپنی ماں کو پڑھے، باپ کو پڑھے، بڑی بدتمیز۔ اب میں نے 1-2 دفعہ پیار سے ڈانٹا، اپنا حضرات کو معلوم بھی ہے، میری طبیعت بھی اس طرح کی ہے، 1-2 دفعہ میں نے کہا۔ پھر میں نے اس کے ماں باپ کو کہا، میں نے کہا جی اگر آپ نے میرے سے چیک کروانا ہے آپ باہر چلے جائیں، اللہ ان کو اجر دے، وہ میری بات سمجھ۔ اب وہ اندر شور مچا رہی ہے اور جو منہ میں آ رہا ہے وہ بکواس کی جا رہی ہے۔ اب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ادھر سے عمران نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ سسٹر نے بھی، ماں نے بھی پکڑا ہوا ہے۔ وہ اتنا کو اس نے ہمیں ذلیل کیا، اس نے میری انگلیاں مروڑی ہیں، تو یہ میری انگلی جو ہے نا اس نے پکڑ کے نا مروڑی، اس وقت کی میری انگلی درد کر رہی ہے۔ اچھا وہ خیر ہم نے چیک کر لیا، ایکس رے ہو گیا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب ڈاکٹر دوائی لکھ رہا ہوتا ہے کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ، اس نے 2 منٹ کے اندر اپنی ماں کے کپڑے اتار دیے، 1.5-2-3 منٹ کے اندر۔ یعنی میں بات کروں وہ بات نہ کر رہے تھے، میں بات کروں وہ بات نہ، بکواس کیے جائے، بولے جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ پریکٹس میں مجھے اس بچی کو کہنا پڑا شٹ اپ، ہولڈ یور ٹنگ۔ یعنی میں نے جب سختی کے ساتھ کہا تو پھر اس کے ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہوئی ہے، پھر وہ ماں کو پڑھے، کھانے کو پڑھے۔ پھر میں نے انہیں پوچھا، میں نے کہا آپ کی یہ صرف ایک ہی اولاد ہے؟ مجھے یہ شک گزرا کہ شاید وہ بعض ہوتا ہے نا اکلوتی اولاد ہوتی ہے، وہ بگڑ جاتی ہے لاڈ سے، کہتی نہیں اور بھی بیٹیاں بیٹے ہیں۔ میں نے کہا بی بی تیار ہو جا، تینوں نالیاں دا پانی پلائے گی، تجھے سڑکوں پہ رولے گی جس طرح کی تربیت اس کی کر رہی ہے۔ اب کیا ہے، ماں باپ اللہ کی نافرمانی، ماں بھی بے نمازی، باپ بھی بے نمازی، ماں کا روزہ بھی نہیں تھا آج، باپ کا روزہ بھی نہیں تھا آج۔ اب ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ اب یہ باتیں میں وہاں نہیں کر سکتا تھا، دیکھیں نا وہ میری جگہ نہیں ہے، میں وہاں نہیں کر سکتا تھا یہ باتیں۔ وہ دکھ میں یہاں لے کر آگے آپ کو سنا دیا۔ اللہ ان کے لیے بھی دعا کو، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہماری اولاد کو بھی ہدایت دے۔ تو یہ وہ ماں باپ ہیں جو بو رہے ہیں۔ اب وہ اولاد، جب ماں باپ خود ٹھیک نہیں ہے اولاد کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ تو ماں باپ خود بھی اپنی اصلاح کرے، اور اگر اولاد اب ہاتھ سے نکل گئی ہے یا نکل رہی ہے تو اللہ فقیر کے کہنے پہ اسی دعا کو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ایک تسبیح اس کو جس طرح میں نے سمجھایا ہے، پڑھنی نہیں ہے، چبانی ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں پا رہا، پڑھنی نہیں ہے۔ پڑھ تو ہم 20 سال سے نماز میں بھی رہے ہیں، رتی برابر اثر نہیں ہوا، تو نماز میں اثر نہیں ہوا، غیر نماز میں نماز سے باہر کیسے اثر ہو جائے گا؟ اس تسبیح کو چبانا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ ایک تسبیح صبح پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، جس وقت آپ کو آسانی ہو، اپنی جھولی رب کے سامنے پھیلا کے اس کے مفہوم کو، معنی کو، ترجمے کو سامنے رکھ کے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر موٹا موٹا ترجمہ جو میں نے بتایا ہے وہ مفہوم یاد رہ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پہلے ترجمہ یاد کریں، آپ کو معلوم ہو کہ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں۔ اللہ بولو اس تسبیح کا، اس دعا کی 100 بار پڑھنے کا کمال یہ ہے، یہ تجھے بھی نمازی بنا دے گی، تیری اولاد کو بھی نمازی بنا دے گی، اور جو من جملہ تیرے اوپر حالات ہیں برے، تو ان برے حالات سے بھی نکال دے گی۔ جو ذلت کے حالات ہیں، جادو کے حالات ہیں، مالی تنگدستی کے حالات ہیں، جس جذبے نیت کے ساتھ تو پڑھے گا، جب تو ان کے لیے، والدین کے لیے
یا جو مومنین ہیں مومنات ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، اتنی بڑی دعا کر رہا ہے، تو کیا وہ تیری دنیا سدھارنے کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو یہ اس دعا کے بدلے جو دعا ملے گی اس دعا سے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی۔ تو ایک تسبیح یعنی 100 بار رات سونے سے پہلے بڑی توجہ کے ساتھ اپنی اولاد کا تصور، اپنی ذات کا تصور، تمام مومنین مومنات کا تصور اور بالخصوص اپنے والدین کا، یہ سب کچھ سامنے رکھ کے پھر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے بھی نواز دے، میری اولاد کو بھی نواز دے، میرے والدین کو بھی نواز دے اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو نواز دے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یوں مانگو گے تو پھر دریائے رحمت نہیں، سمندر بھی چھوٹا لفظ ہے۔ ایک تو ہم بولتے ہیں دریائے رحمت، اب سمندر رحمت اور لفظ جچتا نہیں ہے تو لفظ سمندر بھی چھوٹا ہے۔ ایسا موقع کھلے گا رحمت کا کہ تیرے بیڑے پار ہو جائے، ہر مصیبت سے اللہ رب العزت نکال دے گا۔ اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے، کسی بھی قسم کی نافرمانی ہو، اولاد نشے پہ لگ گئی ہے، برے کاموں یعنی عورتوں کے چکر میں پڑ گئی ہے، آج کل جس طرح بچے ہیں وہ شیشہ پینے والے کاموں میں پڑ گئے ہیں، یا بالخصوص جو ماں باپ پریشان ہے بچہ ہر وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نیٹ پہ لگا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی علت ہے، کوئی لت پڑ گئی ہے، یا اور جو میرے ذہن میں نہیں آ رہی جو نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے، زبان درازی ہے، کماتے نہیں ہیں، ہڈ رامی ہے، گھر بیٹھے رہتے ہیں، کسی بھی طرح کی اولاد کے متعلقہ پریشانی ہے بما بے نمازی ہونے کے، نافرمان ہونے کے، تو اس سب کو سامنے رکھ کے یہ دعا پڑھے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، بس اول وقت 3 بار 5 بار 7 بار 11 بار جتنی بار آسانی ہے درود پاک پڑھے اور ایک تسبیح اس دعا کی پڑھے، انشاءاللہ پانچوں کی سر کڑائی میں ہوگا۔ سب تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے ہونے بھی اجازت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا الشافي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا